الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1965 اور 1971 یہ دو سال ایسے تھے جن میں انڈیا اور پاکستان کی جنگیں ہوئیں، اور ہمارے اس میں پاکستان سٹڈیز میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ 1948 کی جنگ کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہے، اور پھر بعد میں یہ کارگل وار کا بھی کہیں نہ کچھ لوگوں کو خبر ہے۔ لیکن ہم نے ایک چیز جو ان افغان بھائیوں کی محبت میں اور ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے ڈیلیبریٹلی اس کو اتنا زیادہ بیان نہیں کیا اپنی ہسٹری میں، وہ یہ ہے کہ 1961 میں افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ باجوڑ کے ایریا میں 1961 کو ایک بھرپور حملہ کیا گیا اور افغان فورسز پاکستانی ٹیریٹری میں داخل ہوئیں، بھرپور جنگ ہوئی۔ یہ مقصد نفرت پھیلانا نہیں ہے، مقصد حقائق سے آگاہ کرنا ہے کہ ہم تو اس کو افغان بھائیوں کی محبت میں یہ چھپاتے رہے کہ نفرت نہ پھیلے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہ محمود نام کا ایک وزیر اعظم جو تھا، جب پاکستان بنا تو وہ شاہ محمود پاکستان کے وجود کا دشمن 1951 سے 1953 تک۔ یہ بھی ہمارے بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ یو این او کی ممبرشپ کے اصول کے سلسلے میں دنیا میں واحد ایک ملک تھا افغانستان جس نے پاکستان کو ایز اے ممبر آف یو این او اس کی رکنیت پہ اعتراض کیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس نے پھر یہ اعتراض واپس لے لیا۔ تو اخوت، بھائی چارہ اور عام افغانی سے ہمدردی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ ہمدردی انسان کی ہمدردی بھی ہونی چاہیے، اسلامی اخوت کے جذبات بھی ہونے چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بینگ اے پاکستانی ہمیں ان عناصر کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے جنہوں نے پاکستان کی معیشت برباد کر دی۔ کون لوگ ہیں؟ اور 80,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو خون میں نہلا دیا۔ کون لوگ ہیں؟ اور کون لوگ ہیں جو یعنی 1947 سے لے کر 1975 تک متواتر مختلف وقتوں میں بھرپور اگریشن کا اظہار کرتے رہے۔ عام افغانی ہو سکتا ہے یہ جذبات نہ رکھتا ہو، لیکن افغان حکومتیں سوائے 1-2 سال اس میں چھوڑ کے، جب یہ تہران ایگریمنٹ ہوا تو کچھ تھوڑا سا اس میں نرمی آئی، ورنہ یہ پیریڈ جو ہے یہ پورا ان افغان حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ نفرت اور پاکستان پر جنگ مسلط کی رکھی، اور بہانہ پشتونستان کو بنایا گیا۔ 1949 میں ایک جرگے کے ذریعے پشتونستان کا ایشو کھڑا کر دیا گیا، اور اس وقت کی افغان حکومت کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایریاز جو ہیں فاٹا کے اور باجوڑ، خیبر ایجنسی اور ملحقہ ایریاز جو ہیں ان کو پشتونستان کے نام پر آزاد کروایا جائے، اور پھر بطور انڈیپینڈنٹ کنٹری یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، اور الٹیمیٹلی پھر ان کو افغانستان کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ یہ ایک ان کا پلان تھا، اور ڈیورنڈ لائن کو یہ سینکڑوں سال سے یہ مانتے آ رہے تھے۔ تو جب یہ پاکستان بنا اس سے پہلے یہ بالکل برٹشرز کے خلاف تو یہ نہیں لڑے، جو ہوئی یہ پاکستان
وجود میں آیا تو پھر ان کو ڈیویڈنڈ لینڈ کا بھی آ گیا، وہ اعتراضات ان کے سامنے آ گئے. تو امیر عبد الرحمن خان نے یہ کیا تھا ایگریمنٹ. تو جس وقت پاکستان بنا اس کے بعد ان کے یہ کہ اٹک تک ہمارا ہی حصہ ہے اور پاکستان کا کے پی کے اور بلوچستان بھی ہمارا ہے، پشتونستان کا نعرہ لگا دیا گیا. اور یہ 1953 میں سردار داؤد پرائم منسٹر بن گیا تو اس نے پشتونستان، اس شخص کا یہ 1953 سے یہ 63 تک یہ اس کا جو ٹائم تھا، اس نے پاکستان دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. افغان ریڈیو سارا دن پشتونستان کی فیور میں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا. اور اسی سردار داؤد کے دور میں ہی ہمارے کابل اور قندھار کے سفارت خانوں پر حملے کیے گئے. 1955 میں ہمارا کابل کا جو سفارت خانہ ہے اس کو جلا دیا گیا. اور پیچھے ہسٹری یہ ہے کہ اسٹیٹ آف باجوڑ کے جو مالک تھے نواب عبدالسبحان، انہوں نے الحاق کر دیا تھا پاکستان کے ساتھ. تو ان افغانیوں کا، افغان گورنمنٹ کا، ان کے ذہن میں یہ پلان تھا کہ کچھ لوگ پاکستان میں داخل کیے جائیں. وہ قبائلیوں کے لباس میں انہوں نے پہلے کوئی مختلف روایات ہیں، 1000 سے 5000 لوگ انہوں نے پاکستانی باجوڑ کے علاقے میں داخل کیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ورغلایا جائے اور پشتونستان کا نعرہ بلند کیا جائے. تو اس وقت کے باجوڑ کے غیور محب وطن قبائلیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اٹیک کر دیا افغانستان نے. تو اس اٹیک میں ان قبائلیوں نے، باجوڑ کے قبائلیوں نے پاکستانی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیا. شروع میں یہ جو انٹروڈرز تھے انہوں نے آ کر اس کے نواب صاحب کی فورسز کو بڑا تنگ کیا، ان پہ حملے کیے. تو انہوں نے پھر فیڈرل گورنمنٹ سے امداد طلب کی اور پھر افغانستان نے ایک مکمل جنگ چھیڑ دی. کنڑ صوبے میں بادشاہ گل نام کا جو کمانڈر تھا اس پشتونستان کا، اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا. اور پھر ان کو اچھی خاصی مار پڑی. افغان ایئر فورس جو ہے وہ ریگولرلی ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتی. خیبر ایجنسی، فاٹا اور ملیکہ علاقے جو ہیں ان پر افغان ایئر فورس نے باقاعدہ پشتونستان کی حمایت میں پمفلٹ گرائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی. اور افغان ریڈیو جیسا کہ میں نے عرض کیا سارا دن پشتونستان کے فیور میں وہ نغمے، ترانے اور پاکستان کے خلاف مختلف قسم کے پروگرام میں مصروف رہتا. اب 1952 میں پیچھے جائیں تو بلوچستان کے ایک علاقہ دوبندی نام کا، اس پر قبضہ کر لیا پاکستانی حدود میں داخل ہو کر، اور ایک ہفتہ وہاں پاکستانی فورسز کو لگا اور ان کو نکال باہر کیا گیا ایک ہفتے کے بعد. تو یہ ہے ہسٹری. 1975 میں حیات محمد خان شیرپاؤ کو جو گورنر تھے سابق، ان کو ایک دھماکے میں ان کا قتل کر دیا گیا. یہ ہے ان کی ہسٹری. مقصد دشمنی پھیلانا نہیں ہے، حقائق بتانا ضروری ہے کہ افغان گورنمنٹ کیا کرتی رہی ہے 1947 سے لے کر 1975 تک. اب یہ ہے کہ کسی کو بے گھر کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو بے گھر کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے. علامہ اقبال نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ افغانستان جو ہے یہ ہارٹ آف ایشیا ہے، یہ پرامن ہوگا تو پورا ایشیا پرامن ہوگا. انٹرنیشنل فورسز نے کبھی بھی ہارٹ آف ایشیا کو پرامن نہیں رہنے دیا، یہ لہو لہان ہی رکھتے ہیں اور ہمیشہ یہ ایز اے پپٹ
یہ افغان گورنمنٹس جتنی بھی آئیں یہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل پاور کے پپٹ کے طور پر انہوں نے بد امنی کو ہمیشہ رواج دیا، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ان کی فیور کی۔ تو اب بھی منظر وہی ہے، علاقہ بھی وہی ہے، بس تھوڑا سا لوگ وہی ہیں، ریجنل پلیئرز وہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت یہ ساری تخریب کاری سوشلسٹ کارکنوں کے ذریعے کروائی جاتی تھی جن کو رشیا کی سپورٹ حاصل تھی، اور اب نعرہ تبدیل کر کے اسلامائزیشن کا دیا گیا، یہ ٹی ٹی پی اسلام کے نام پر تخریب کاری کر رہی ہے۔ تو حالات وہی ہیں۔ اس وقت قبائلیوں کے لباس میں یہ جو ہے یہ پاکستانی علاقوں میں داخل ہوئے، اب یہ مہاجرین کے روپ میں جب افغانستان میں یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ لوگ جو انڈیا اور امریکنز کی غلامی کرتے رہے پچھلے 20 سال، وہ انہوں نے اپنے جان بچانے کے لیے وہ پاکستان میں داخل ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ آئے تھے، لیکن ان میں سے ایٹ لیسٹ 20 سے 25 ہزار لوگ وہ ہیں جو ان کے مخبر تھے، ٹرانسلیٹر تھے، ان کے سہولت کار تھے، اور ان کی ہمدردیاں اسی سابقہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ تھیں، اور وہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اور انہوں نے ٹی ٹی پی اور ان کا نیکسس ہو گیا، اور پاکستان کے خلاف مختلف قسم کے یا تخریب کاری کے جو پروگرام انہوں نے ترتیب دیا اور ان پہ عمل شروع ہو گیا۔ 500 گنا اضافہ ہوا ہے اس میں خود کش حملوں میں پاکستان میں۔ تو یہ کس طرح ہوا، ان کے فردر کیا پروگرام تھے، یہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔